حدیث پاک ہے احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل جلد نمبر 4 میں روایت ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ، اپنی ماں اور باپ کے ساتھ رات کو اور دن کو جب آپ ان کی باتیں سنتے ہو اور ان کو میٹھی میٹھی پیاری پیاری باتیں سناتے ہو، یہ جہاد کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اب ہم ایسے زمانے سے گزر رہے ہیں جب جہاد کا نام بھی ختم کیا جا رہا ہے۔ آپ اگر غور کرو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولاد امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب وہ گلیوں میں تشریف لے جاتے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے پیچھے دوڑتے اور وہ آگے آگے دوڑتے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس کو پکڑ لیتے اس کو کندھے کے اوپر سوار کر لیتے، اور پھر دوسرے کو پکڑتے دوسرے کو سوار کر لیتے، اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں جاتے تو ان ننھے شہزادوں کی دونوں ہاتھوں سے انگلیاں پکڑ کے ساتھ لے جاتے، اور پھر جب نماز پڑھتے تو ننھے شہزادے اوپر سوار ہو جاتے، یہاں تک کہ 72 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا، اور جبرائیل نیچے آ کے سجدے کی حالت میں عرض کرتے ہیں یا آقا صلی اللہ علیہ وسلم شہزادوں کو اتار دوں، آپ تھک جائیں گے؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں، وہ جب تک ہوش ہیں اس وقت تک انہیں بیٹھنے دو، وہ خود اتریں گے نیچے۔ آج کوئی ہے باپ اپنی اولاد سے اس قدر محبت کرنے والا؟ اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ ہم اپنی اولاد کو ٹائم دیں، ان کے ساتھ کھیلیں، پیار کریں، تاکہ ہماری ادائیں ان میں منتقل ہو جائیں۔ اور جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، چھوٹی اولاد بڑی ہو جاتی ہے، پڑھ لکھ جاتی ہے، تو پھر ماں باپ کی اس طرح پیار اور محبت کے ساتھ باتیں کرنا جو حدیث میں آیا ہے، جہاد سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اب دل کرتا ہے ہر بندے کا کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، ہر بندہ مصروف ہے، لیکن جہاد بھی تو وہی کرے گا جس کے پاس ٹائم، جس نے نکال لیا اور جس نے ماں باپ کی محبت اور دل جوئی کی۔ اب ماں باپ بھی کمال رشتہ ہے، جب ہم چھوٹے ہیں تو ماں باپ چھوٹے لیول پہ 1 سال کے لیول پہ آ کے اسی طرح توتلی آواز میں بول کے بچوں کے ساتھ برابری کی بات کرتے ہیں۔ جب 2 سال کے ہوتے ہیں تو 2 سال والی بولی بولتے ہیں، 3 سال کے ہوتے ہیں تو 3 سال والی بولی بولتے ہیں، 4 سال کے بچے ہو جاتے ہیں تو ماں باپ 4 سال والی بولی بولتے ہیں۔ تو جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو بچہ پھر سمجھتا ہے کہ یہ بوڑھے ہیں، میں جوان ہوں۔ اب اسے بھی چاہیے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے والدین کے ساتھ احسان کا رشتہ کیا کرو، احسان کیا کرو۔ اب احسان کون کر سکتا ہے؟ ایک ماں نے پیٹ میں رکھا بچے کو 9 ماہ، پھر اس کے بعد 2.5 سال اسے دودھ پلایا، اور پھر اس کے بعد اسے جوان ہونے تک کبھی کپڑے پہناتی، کبھی دھوتی، کبھی پیار کرتی، کبھی اس کی بیماری میں اپنی جوانی ضائع کرتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنی محبت عطا کرتے ہیں اپنی اولاد کے ساتھ کہ وہ حتیٰ کہ جوان ہو جاتا ہے، اور پھر ماں نے تو نہیں کبھی سوچا کہ میں نے اپنی ساری جوانی اس کام میں لگا دی ہے۔ جب اس کی شادی ہوتی ہے تو ماں بوڑھی ہو جاتی ہے، بچے کے پاس جب ٹائم ہوتا ہے جوانی میں تو وہ کہتا ہے میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے، میری تو اپنی اولاد ہے، میری تو اپنی بیوی ہے، میرے تو اپنے معاملات ہیں۔ تو اللہ نے قرآن پاک فرمایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ نے فرمایا کہ تمہارے رب کا حکم ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، لیکن میرے بعد میں اگر کسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، یعنی عبادت میری کرنی ہے، والدین کے ساتھ اس طرح احسان کرنا ہے، اتنا ادب کرنا ہے کہ دیکھنے والے سمجھیں کہ ایسے لگتا ہے کہ یہ تو کسی کی عبادت کر رہا ہے،
لیکن وہ عبادت نہیں ہوگی، تم ادب میں اتنے ڈوب جاؤ کہ ایسے لگے کہ یہ والدین کے قدمین شریفین میں گر کے رہ گئے ہیں، اس قدر کہ وہ عبادت ہی لگے۔ تو اللہ نے اپنے بعد اگر آیت میں کسی کا ذکر فرمایا ہے تو وہ والدین کا فرمایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو توفیق دے کہ وہ اپنی جوانی ماں باپ کے اوپر قربان کر دے تو اللہ تعالیٰ جنت اس کے اوپر قربان کر دے گا۔ اور اللہ نے قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو اٹھا کے ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا ہے۔ جس نے جنت لینی ہے وہ ماں کا دل راضی کرے۔